الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون صدق الله العظيم۔ ان آیات کا پہلے لفظی ترجمہ سن لیں، اس کے بعد تفسیر۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ آتیناہم الکتاب، کہ ان کو ہم نے دی کتاب، والحکمہ اور حکمت، والنبوۃ اور نبوت۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب دی، حکمت دی، نبوت دی۔ فإن یکفر بہا، پس اگر انکار کرے بہا ان چیزوں کا، ہؤلاء یہ لوگ، پس اگر انکار کرے بہا ان چیزوں کا یہ لوگ، ہؤلاء فقد وکلنا، پس تحقیق ہم نے سپرد کر دی، بہا یہ چیزیں، پس تحقیق ہم نے سپرد کر دیے یہ چیزیں، قوماً ایسی قوم کو، کہ لیسوا بہا بکافرین، کہ وہ ان چیزوں کا انکار نہیں کرتی۔ ایسی قوم کے سپرد ہم نے یہ چیزیں کر دی ہیں کہ وہ انکار نہیں کرتی، نہیں کرنے والی۔ اولئک الذین، وہ لوگ ہیں کہ ھدی اللہ، کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ فبہداہ مقتدی، پس آپ بھی پیروی کریں ان کی ہدایت کی۔ فبہداہ مقتدی، پس آپ بھی ان کے ہدایت کی پیروی کریں۔ قل، آپ کہہ دیں، لا اسألکم علیہ اجرا، میں سوال نہیں کرتا تم سے اس قرآن کے عوض کوئی معاوضہ۔ قل، آپ کہہ دیں، لا اسألکم، میں سوال نہیں کرتا تم سے علیہ اس قرآن کے بدلے اجرن کوئی کسی معاوضے کا۔ ان ہوا، نہیں ہے یہ قرآن مجید، الا ذکری للعالمین، مگر نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ یہ قرآن مجید نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ وما قدر اللہ، اور ان لوگوں نے قدر نہیں کی اللہ کی، حق کا قدر ہی، جس طرح اس اللہ کے قدر کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ وما قدر اللہ، اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کے قدر کرنے کا حق ہے، حق کا قدر ہی، جس طرح اس اللہ کے قدر کرنے کا حق ہے۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، ما انزل اللہ، نہیں اتارا اللہ رب العزت نے، علی بشر من شیء، کسی بشر پر کوئی چیز، کسی بشر پر کوئی چیز اللہ نے نہیں اتاری۔ قل، آپ کہہ دیں، من انزل الکتاب الذی، قل آپ کہہ دیں، من انزل، کس نے نازل کیا، الکتاب، وہ کتاب، الذی جاء بہ موسیٰ، جس کو لے کر آئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ کس نے نازل کی وہ کتاب جس کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، نوراً، جس میں روشنی تھی، وہدن، اور ہدایت تھی، للناس، لوگوں کے لیے۔ کس نے وہ کتاب نازل کی جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، جس میں نور اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے؟ تجعلونہ، تم نے کر دیا اس کو، قراطیسا، ٹکڑے ٹکڑوں میں، تبدونہ، تم ظاہر کرتے تھے، ہاں تم ظاہر کرتے ہو، ہاں اس ٹکڑوں کو، اس کے کچھ حصے کو تم ظاہر کرتے ہو۔ تم نے اس کتاب کے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، تم ظاہر کرتے ہو اس کے ٹکڑوں کو، وتخفون کثیرا، اور بہت سارے حصے کو تم چھپاتے ہو۔ کچھ حصے کو اس ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کچھ حصے کو دکھاتے ہو لوگوں کو، اور بہت سارے حصے کو چھپا دیتے ہو۔ وعلمتم، اور تمہیں تعلیم دی گئی، ما، اس کے ذریعے، لم تعلموا، جو تم نہیں جانتے تھے، تمہیں اس کتاب کے ذریعے تعلیم دی گئی، ایسی تعلیم جو تم نہیں جانتے تھے، انتم ولا آباؤکم، نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے آباء و اجداد جانتے تھے۔ قل، آپ کہہ دیں، اللہ، اللہ ہی نے نازل فرمائی ہے۔ قل، آپ خود ہی کہہ دیں کہ کس نے نازل فرمائی ہے، وہ جو موسیٰ پر کتاب نازل ہوئی ہے تو وہ کس نے نازل کی ہے؟ اللہ نے نازل کی ہے۔ ثم ذرہم، پھر آپ ان کو چھوڑ دیں، فی خوضہم یلعبون، ان کے شغل میں کہ وہ کھیلتے رہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ ان کو چھوڑ دیں، خوضہم،
ان کے شغل میں، یلعبون کہ وہ کھیلتے رہیں۔ وہذا کتاب، اور یہ کتاب انزلنا ہم نے نازل کی، یہ قرآن مجید، یہ کتاب یہ بھی ہم نے ہی نازل کی، مبارکن برکت والی ہے، مصدق تصدیق کرنے والی ہے، الذی بین یدیہ اس کی جو اس سے پہلے اتری ہیں کتابیں، جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہیں، وَلِتُنذِرَ اور تاکہ آپ ڈرائیں ام القریٰ تمام بستیوں کی اصل بستی کو، تاکہ آپ ڈرائیں اس قرآن کے ذریعے ام القریٰ تمام بستیوں کی اصل بستی کو، ومن حولہا اور اس کے ارد گرد کو، ومن حولہا اور اس کے ارد گرد کو، والذین یؤمنون بالآخرۃ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں آخرت پر، یؤمنون بہ وہ اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو لوگ آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو یہ کام کرتے ہیں وہم علی صلاتہم یحافظون پھر وہ لوگ اپنے نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، تو ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا۔ اب تفسیر سن لیں، پھر آپ کو یہ آیات کافی سمجھ آ جائیں گی، ابھی تو مشکل ہے آپ کو سمجھ آئی ہو۔ دیکھیں پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ اگر یہ پیغمبر بھی، یہ جو پیچھے پیغمبروں کا ذکر ہو چکا ہے، تمام پیغمبر 18 پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، باقی اجمالاً تمام ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم میں تمام پیغمبر، اجمالی طور پر تمام پیغمبروں کا ذکر کر دیا۔ فرمایا یہ پیغمبر بھی بالفرض، یہ پیغمبر بھی بالفرض اگر شرک کر دے، اگر یہ پیغمبر بھی بالفرض اگر شرک کریں تو لحبط عنہم ما کانوا یعملون تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں۔ یہ پیغمبر، یہ تمام پیغمبر اگر یہ بھی شرک کریں نا، یہ اتنے فضیلت والے لوگ ہیں، اتنے مقام والے لوگ ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن بالفرض اگر یہ بھی شرک کریں، انہوں نے شرک تو نہیں کیا، شرک سے پاک ہیں، لیکن بالفرض اگر یہ تمام پیغمبر یہ بھی شرک کریں نا تو ان کے بھی اعمال ضائع ہو جائیں۔ تو شرک سے یہ لوگ بھی مستثنا نہیں ہیں، شرک سے یہ لوگ بھی، تو جب یہ لوگ شرک سے مستثنا نہیں ہیں تو تم سمجھ لو کہ تمہارے لیے بھی چھوٹ نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو شرک سے پاک رکھو۔ تمام امت کو بتا دیا، تمام لوگوں تک بتا دیا کہ جب شرک سے یہ لوگ مستثنا نہیں ہیں تو آپ لوگوں نے بھی کیا کرنا ہے، شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کہ شرک اتنی بری اور پلید چیز ہے کہ وہ پیغمبروں کو بھی معاف نہیں ہے۔ اب آگے اللہ رب العزت جو پیچھے انبیاء کا ذکر ہوا، تمام انبیاء کا، کچھ کا تفصیلی ہوا اور کچھ اجمالی ہوا، تو اب ان کی فضیلت اور ان کا مقام بتا رہے ہیں اللہ رب العزت اگلی آیات سے کہ یہ پیغمبر کتنی فضیلت والے اور کتنے مقام والے لوگ تھے۔ فرمایا اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اب قرآن کی طرف دیکھیں، فرمایا اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ آتیناہم الکتاب، کہ ہم نے ان کو کتاب دی، والحکمہ اور ہم نے ان کو حکمت دی، والنبوۃ اور ہم نے ان کو نبوت دی۔ یہ اتنے فضیلت اور مقام والے لوگ ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعضوں کو کتابیں دی، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے نا، وہ بھی تو اولاد ہے ابراہیم علیہ السلام کی اور نوح علیہ السلام۔ تو فرمایا یہ، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو کتابیں نہیں ملی ان پر وہی اترتی رہی، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے کتابیں بھی دی، ان کا مقام اور مرتبہ، اور ہم نے حکمت بھی دی اور نبوت بھی دی۔ فرمایا فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، پس اگر کفر کرے بہا ان چیزوں کا، ہؤلاء یہ لوگ، یہ مکہ والے لوگ انکار کرے بہا ان چیزوں کا، پس اگر یہ مکہ والے لوگ انکار کرے ان چیزوں کا، فقد وکلنا، پس تحقیق ہم نے سپرد کر دیا ہے بہا یہ چیزیں، قوماً ایسی قوم کو کہ لیسوا بہا بکافرین، کہ وہ اس کا انکار نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ ان کا انکار نہیں کرتے، صحابہ کرام ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ ہیں۔ فرمایا یہ قیامت تک اگر یہ مکہ والے نہیں مانتے نا، قیامت تک مکہ میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں اگر یہ نہیں مانتے نا، تو ہم نے ان چیزوں کو اتنا پھیلا دیا ہے کہ ان کے نہ ماننے کی وجہ سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ دین اب دیکھیں پوری دنیا میں 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، تو میں اگر یہ مکہ والے نہیں تسلیم کرتے، نہیں ایمان لاتے تو نہ لائیں، ہم نے یہ سپرد کر دیا ہے، مکہ سے باہر ہم نے نکال دیے چیزیں۔ اور یہ لوگ جو ہیں وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ ان چیزوں کا انکار نہیں کرتے، وہ ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں کہ ہدی اللہ، اللہ نے ہدایت دی، جن کا ذکر پیغمبروں کا ہو چکا نا، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کو کیا دی ہے، ہدایت دی ہے۔ فبہداہ مقتدی، پس اے نبی تو بھی پیروی کر ان کے ہدایت کی۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان پیغمبروں کو یہ ہدایت دی تھی کہ مخالفین کے رویے پر صبر کرنا ہے،
ہم نے ان پچھلے پیغمبروں کو کیا کہا تھا کہ مخالفین کے رویے پر صبر کرنا، اور ان لوگوں نے مخالفین کے رویوں پر صبر کیا ہے۔ تو ہم آپ کو بھی یہ ہدایت دیتے ہیں کہ جس طرح ان پیغمبروں نے مخالفین کے رویے پر صبر کیا ہے، ہم آپ کو بھی یہ ہدایت دیتے ہیں کہ آپ بھی مخالفین کے رویے پر صبر کریں۔ کیا کریں؟ صبر کریں ان پیغمبروں کی طرح۔ تو فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، قل آپ ان سے کہہ دیں کہ لا اسألکم، میں نہیں مانگتا تم سے، علیہ اس قرآن کے بدلے، اجرن کوئی معاوضہ۔ ٹھیک ہے، مکہ کے کچھ لوگ جو امیر تھے تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ یتیم آدمی ہے اور کمزور آدمی ہے، مال و دولت بھی اس کے پاس نہیں ہے، تو یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ اس کے ذریعے مال کمانا چاہتا ہو، کہ کوئی مجھے پیسے دے دے اور بس اس کے ذریعے نا، اس لیے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو وہ آپ کو میں نے بتایا بھی تھا کہ ولید بن مغیرہ، خالد بن ولید کا والد جو ہے بڑا امیر تھا، 13 بیٹے تھے اس کے، 13 بیٹے۔ خالد بن ولید کے جو والد تھے نا، خالد بن ولید خود بھائی جو تھے وہ 13 تھے، اور یہ ولید بن مغیرہ کا بیٹا تھا خالد بن ولید، 13 بیٹے تھے۔ اور یہ باپ بھی اتنا تندرست اور صحت مند تھا، جب یہ بیٹوں میں بیٹھا ہوتا تھا تو نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ ان کا والد ہے۔ ٹھیک ہے، اور امیر بھی کافی تھا۔ 3 بیٹے صرف مسلمان ہوئے، باقی 10 کے 10 کفر پر مرے۔ ایک خالد بن ولید رضی اللہ، ایک ولید بن ولید رضی اللہ، اور ایک ہشام بن ولید۔ یہ 3 مسلمان ہوئے، باقی سارے کفر پر مرے۔ تو یہ ولید بن مغیرہ آیا اور اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا، بڑا امیر بھی تھا، کہ میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا نا کہ آپ کی پشتیں کھائیں گی، لہٰذا یہ جو لا الہ الا اللہ کی رٹ لگائیے، چھوڑو اس کو یار، پیسے لے لو بس۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے جو احکامات دیے ہیں میرا فرض ہے کہ میں ان کا احکامات کو تمہارے تک پہنچاؤں۔ تو فرمایا قل لا اسألکم، قل آپ ان سے کہہ دیں لا اسألکم، میں نہیں مانگتا تم سے، علیہ اس قرآن کے بدلے، اجرن کوئی معاوضہ، ان ہوا نہیں ہے یہ قرآن الا ذکر، مگر نصیحت للعالمین، جہان والوں کے لیے، وما قدر اللہ حق قدری۔ مجلس لگی ہوئی تھی، مجلس میں مشرکین بھی بیٹھے ہوئے تھے، یہود بھی بیٹھے تھے، عیسائی بھی، مجوسی بھی، سارے بیٹھے، مشترکہ مجلس تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، میرے اوپر قرآن کا نزول ہوتا ہے، مجھے اللہ نے معجزات دیے ہیں۔ یہ باتیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نا، تو مجلس میں ایک آدمی یہودیوں کا بیٹھا ہوا تھا، ابو رافع۔ تو یہ ابو رافع بڑا منہ پھٹ آدمی تھا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی سے بری سے بری بات بھی کہہ دیں، ان کو وہ کہہ دیتے ہیں منہ پھٹ لوگ، جیسے کعب بن اشرف تھا یہودیوں کا، اسی طرح یہ ابو رافع بھی تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کی نا، تو ابو رافع اٹھا اور اس نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز کسی انسان پر نہیں اتاری، کسی بشر پہ اللہ نے کوئی چیز، آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر قرآن اتارا اور اللہ میری طرف وہی کرتا ہے اور مجھے معجزات دیے ہیں، دلائل دیے ہیں۔ فرمایا اس ابو رافع نے کہا اللہ نے کوئی چیز کسی بشر پر نہیں اتاری، ہے بڑا سمجھدار تھا، لیکن یہ بات اس نے آ کر ضد میں کہی، اور یہودی تھا۔ تو اب آگے اس کا اللہ جواب دے رہے ہیں، فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، نہیں قدر کی اللہ کی لوگوں نے، حق قدری جس طرح اس اللہ کے قدر کرنے کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی قدر کرنے، اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قدر نہیں کی لوگوں نے جس طرح اس کے قدر کرنے کا حق ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ایک ملک کا صدر ہوتا ہے نا، صدر، اور وہ ایک دوسرے ملک میں سفیر بھیجتا ہے، اپنا کوئی سفیر بھیجتا ہے دوسرے ملک میں، مکمل دستاویزات، مکمل سارا کچھ دے کر اس کو بھیجتا ہے۔ دوسرے ملک میں جب جاتا ہے وہ صدر کہتا ہے میں تمہیں اس بادشاہ کا سفیر نہیں مانتا، حالانکہ وہ بادشاہ سارے دستاویزات سارا کچھ دے گا۔ جب وہ اس کی نہیں مانتا نا، تو یہ سفیر کی توہین نہیں ہے، یہ کس کی توہین ہے؟ بادشاہ کی توہین ہے، کہ بادشاہ نے سارے دستاویزات سارے کچھ دے کر بھی کہہ دیا کہ میں بھیج رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں سفیر نہیں مانتا۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو تمام دلائل، نبوت، دلائل، معجزات، ہر قسم کی سند دے کر بھیجا۔ تو جب اللہ نے یہ سارا کچھ دے کر بھیجا اور ان پیغمبروں نے ان لوگوں کو معجزات دکھائے، ساری دلیلیں دکھائی، پھر ان لوگوں نے کیا کہا ہم آپ کو نبی نہیں مانتے۔ تو در حقیقت انہوں نے کس کی توہین کی؟ اللہ کی توحید کی۔ تو فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اور ابو رافع جو یہ کہتا ہے کہ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ، نہیں اتارا اللہ نے، علی بشر من شیء، کسی بشر پر کوئی بھی چیز نہیں اتاری، تو آپ کہہ دیں قل، آپ کہہ دیں من انزل الکتاب، کس نے اتارا؟ الکتاب، وہ کتاب الذی جاء بہ موسیٰ، جس کو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے۔ یہ ابو رافع یہودی تھا نا، تو فرمایا آپ اس سے پوچھیں وہ کتاب کس نے دی موسیٰ علیہ، تم تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو نا،
تو بتاؤ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کتاب لائے تھے تو وہ کتاب کس نے دی تھی؟ اللہ نے دی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام بشر بھی تھے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو تو تم تو کہہ رہے ہو کہ اللہ نے کوئی چیز کسی بشر پر بھی نازل نہیں کی، تو موسیٰ علیہ السلام جو تورات لے کر آئے تھے وہ بھی بشر تھے، کتاب بھی لائے تھے، کتاب کس نے دی تھی؟ اللہ نے دی، اس کو مانتے ہو اور ادھر نہیں مانتے ہو ضد میں آ کر۔ فرمایا قل آپ کہہ دیں من انزل کس نے کتاب اتاری؟ الذی وہ کتاب جاء بہ موسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، نورن جس میں روشنی تھی، وہ ہدن اور ہدایت تھی، للناس لوگوں کے لیے، اپنے دور کے لوگوں کے لیے اس میں کیا تھی؟ ہدایات تھی۔ تجعلونہ اور پھر تم نے اس کتاب کے ساتھ کیا کیا؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تجعلونہ تم نے اس کو کر دیا قراطیس ٹکڑے ٹکڑے، تو تبدونہا تم اس کے کچھ حصے کو ظاہر کرتے تھے، جو تمہاری مطلب کی چیزیں ہوتی تھی نا وہ تو بتاتے تھے لوگوں کو، وتخفون کثیرا اور بہت سے حصے کو تم کیا کرتے تھے؟ چھپا دیتے تھے۔ جس حصے کی وجہ سے تورات کی وجہ سے جب تمہارے اوپر زد پڑتی تھی تو تم اس تورات کے اس حصے کو بیان نہیں کرتے تھے۔ اور وعلمتم اور اللہ نے تمہیں تعلیم دی، اور تمہیں تعلیم دی گئی، ماں اس کتاب کے ذریعے لم تعلموا جو تم نہیں جانتے تھے، انتم ولا آباؤکم نہ تم جانتے تھے اور تمہارے نہ آباء و اجداد جانتے تھے۔ اللہ نے تمہیں بتایا یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں، یہ چیزیں جائز ہیں، یہ چیزیں ناجائز ہیں، اور یہ چیزوں پر ثواب ملے گا، اس پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو یہ سب کچھ اللہ نے اس کے ذریعے تمہیں بتایا یا نہیں بتایا؟ تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تمہارے آباء و اجداد کو پتہ تھا۔ فرمایا قول اللہ فرما رہے ہیں اے نبی یہ بڑے ضدی لوگ ہیں، ضد کا کوئی علاج نہیں ہے، آپ ان سے پوچھیں گے بھی نہیں، یہ آپ کو جواب نہیں دیں گے، آپ خود ہی کہہ دیں قل اللہ، وہ اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ وہ کس نے؟ وہ تورات کس نے نازل فرمائی ہے؟ موسیٰ پر، وہ اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ ثم ذرہم پھر چھوڑ دیں ان کو، فی خوضہم شغل میں، ان کے شغل میں، یلعبون وہ کھیلتے رہے۔ فرمایا یہ بات کہہ دو پھر چھوڑ دو، یہ لگے رہیں گے دل لگی کی باتیں کرتے رہیں گے کھیل کود میں، چھوڑ دو ان کو، میں ان کا حساب لے لوں گا۔ وَهَذَا کتاب اور فرمایا جس طرح ہم نے تورات موسیٰ کو دی اس طرح ہاذا کتاب یہ کتاب، یہ قرآن مجید انزلناہ یہ بھی ہم نے نازل کی ہے، مبارکن یہ برکت والی ہے، اس کو دیکھنا بھی باعث برکت ہے، اس کو ہاتھ لگانا بھی باعث برکت ہے، اس کو پڑھنا بھی باعث برکت ہے، اس کو سننا بھی باعث برکت ہے، اور اس کو سمجھنا ہر یہ باعث برکت ہی برکت ہے۔ ٹھیک ہے، ثواب ہی ثواب ہے۔ فرمائے مبارکن برکت والی کتاب ہے، مصدق الذی اور یہ تصدیق کر دیا ان کتابوں کی بین یدیہ جو اس سے پہلے تھی، ولتنذرا اور تاکہ آپ ڈرائیں القریٰ تمام بستیوں کی اصل کو، تاکہ آپ ڈرائیں تمام بستیوں کی اصل۔ تمام بستیوں کی اصل مکہ ہے، کیا ہے؟ مکہ۔ مکہ کو القریٰ کہا جاتا ہے، تمام بستیوں کی ماں۔ ٹھیک ہے، تمام بستیوں کی ماں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جب زمین بنائی نا تو اللہ رب العزت نے ایک پیڑا، جس طرح آٹے کا پیڑا ہوتا ہے نا، آٹے کا پیڑا، اور اس سے پھر روٹی اس کو کھینچ کر بنائی جاتی ہے روٹی، اسی طرح ایک زمین آپ نے جب اللہ رب العزت نے جب زمین بنائی ایک پیڑے کی شکل میں مکہ میں رکھا، اور پھر اس سے شرقاً غرباً شمالاً جنوباً ساری دنیا کو بنایا۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا تاکہ آپ ڈرائیں القریٰ تمام بستیوں کی ماں کو، مکہ والوں کو، ومن حولہا اور اس کے ارد گرد لوگوں کو آپ ڈرائیں اس کے ذریعے۔ اور والذین یؤمنون فرمایا وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں آخرت پر، یؤمنون بہ وہ یقیناً اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اب اپنے ایمانوں کو بھی چیک کریں، جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، تو ان کی صفت کیا ہے؟ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا وہ حقیقت میں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔